السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ اردو ایگزام 2025 کے لیے 100 سوالات پر مشتمل، جو کہ اردو ادب بھی ہے اس کے اندر شامل، اور اسی طریقے سے اردو گرامر بھی شامل ہے۔ یہ آپ کا ریویژن کلاس ہے جو آپ کے امتحان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بہار اردو ڈی ایل ایڈ کے اندر 25 میں 25 نمبر لانا، تو آپ کے لیے ویڈیو دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں پی ڈی ایف چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائے تاکہ انہیں فری میں پی ڈی ایف بھی مل سکے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر ایک ہے آپ کو، آپ کے نصاب میں شامل حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہیں؟ درخشاں حصہ دوم کے اندر جو حمد خدائے عز و جل لکھا ہوا ہے اس کے شاعر کون ہیں؟ سید محمد محسن، سر سید سہیل، شبنم کمالی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی شبنم کمالی ہے۔ کیا ہے؟ شبنم کمالی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، شبنم بے نوا کا کیا مطلب ہے؟ شبنم کی آواز، شبنم کی خواہش، شبنم کی خاموشی، شبنم کی ترقی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی شبنم کی خاموشی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، رقیہ بھابھی کو کالج سے ماہانہ کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 50 روپے، 400 روپے، 500 روپے، 1000 روپے۔ ماہانہ یعنی مہینے کے اندر رقیہ بھابھی کو کالج سے کتنی تنخواہ ملتی تھی، یعنی کتنا پیسہ ملتا تھا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 400 روپیہ ملتا تھا۔ اب 50 روپیہ ٹیوشن کی وجہ سے انہیں حاصل ہوتا تھا، تو کالج سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ صرف اور صرف 400 روپیہ۔ اس کے بعد آپ کو رقیہ بھائی جان کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ ڈکیتی کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، رشوت خوری کی وجہ سے۔ یہاں پر دیکھیے کر لکھا ہوا، لیکن آپ سے استعمال کیجیے تب جملہ بنے گا، ہے نا۔ بھائی جان کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ سیاست کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ یہ نیتا گری کے شوقین تھے، سیاست داں تھے، اس لیے انہیں بار بار جیل کے اندر جانا پڑتا تھا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 5، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کرے یعنی بھرے۔ رقیہ بھابھی جب یاد آتی ہیں تو میرا کیا جھک جاتا ہے؟ تو سر جھک جاتا ہے، سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی سر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ دادی حال، نانی حال، پھوپھی جان کے یہاں، خالہ جان کے یہاں۔ تو دیکھیے سوال نمبر 6، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی ان کی جو تعلیم ہوئی ہے ابتدائی نانی حال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے؟ مگدھ یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، نالندہ یونیورسٹی، پاٹلی پترا یونیورسٹی۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی پٹنہ یونیورسٹی کے یہ پروفیسر تھے۔ کون؟ ڈاکٹر محمد محسن۔ اس کے بعد ہے قمر جہاں کے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ، چار چہرے، چار اگر، آنکھ مچولی۔ قمر جہاں کے افسانوی مجموعہ کا نام۔ سوال نمبر 8، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی چارہ گھر ہے۔ کیا ہے؟ چارہ گھر ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے مادہ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دولت کی ہوس، دنیاوی عیش و عشرت سے محبت، سی میں اے اور بی دونوں، اور ڈی میں کیا ہے آپ کو جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے دولت حاصل کرنا۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو، کیا ہو جائے گا؟ اے اور بی۔ مادہ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دولت کی ہوس یعنی لالچ،
دنیاوی عیش و عشرت سے محبت، ہے نا، یہ عام طور پر لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ زارا نگار، ملکہ مہر نگار، زر نگار، مہوش۔ نگار عظیم کا اصل نام بتانا ہے، یہ بھی بہت مشہور و معروف سوال ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی ملکہ مہر نگار نگار عظیم کا اصل نام ہے۔ اس کے بعد تمازت کے صحیح معنی کیا ہے؟ سردی، نرمی، گرمی، زمینی۔ تمازت کے صحیح معنی آتے ہیں آپ کو گرمی کے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ گرمی کے آتے ہیں۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ گرمی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو کس فصل کے کھیتوں سے میتھن گیس زیادہ نکلتی ہے؟ دھان، سرسوں، گیہوں، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، دھان کے فصل سے میتھن گیس جو ہے زیادہ نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 13، کیا ہے؟ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید احمد خان یہ محتاج تعارف نہیں، ان کی پیدائش بتانا ہے کب ہوا ہے، کس سال کے اندر ہوا ہے۔ 1817، 1818، 1816، 1819۔ یہ بہت مشہور و معروف سوال ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1817 عیسوی میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی، یاد رکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے ادب کی پہچان کس نوعیت کا مضمون ہے؟ مذہبی مضمون، سیاسی مضمون، اخلاقی مضمون، تنقیدی مضمون۔ ادب کی پہچان کس نوعیت کا مضمون ہے؟ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی یہ ایک تنقیدی مضمون ہے۔ کیا ہے؟ تنقیدی مضمون ہے۔ اصلاحی مضمون بھی ہوتا ہے کہ نہیں، سیاسی مضمون بھی ہوتا ہے، اخلاقی، مذہبی مضمون، بہت سارے مضمون ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں، بھیم راؤ کتنے سال کے تھے کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا؟ 6 سال، 5 سال، 7 سال، 8 سال۔ والدہ کس کو بولا جاتا ہے؟ امی کو بولا جاتا ہے، اور والد کس کو بولا جاتا ہے؟ ابو کو بولا جاتا ہے۔ بھیم راؤ کتنے سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا؟ سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، صرف اور صرف 6 سال کے تھے تو ان کی امی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو لطف الرحمن کس وجہ سے سبکدوش ہوئے؟ صدر شعبہ اردو، پرنسپل، وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر۔ تو دیکھیے سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی صدر شعبہ اردو کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائر ہوئے۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ بہت مشہور سوال آپ کے سامنے آ چکا ہے، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ نذیر احمد، سر سید احمد خان، راجندر سنگھ بیدی، پریم چند۔ دیکھیے توبۃ النصوح یہ ناول ہے آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کا، کن کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا؟ گپت عہد، مغلیہ عہد، موریہ عہد، برطانوی عہد۔ آریہ بھٹ کا جو تعلق ہے یہ آپ کو گپت عہد سے، کس عہد سے تعلق ہے؟ گپت عہد سے تعلق ہے۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ زلزلہ، سونامی، گرہد، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی گرہن ہو جائے گا۔ کسی ستارہ یا سیارہ پر پردہ پڑ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ گرہن کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سائنسی، مذہبی، جغرافیائی، تاریخی۔ تو سورج گرہن جو ہے ایک جغرافیائی واقعہ ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1935 میں، 1936 میں، 1937، 1938۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی 1936 عیسوی میں ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ بیٹی، بہن، خالہ، دوست۔ دیکھیے حمیدہ جو ہے فہمیدہ کی کون تھی؟ تو بیٹی تھی۔ کون تھی؟ بیٹی تھی۔ آپ کو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ خطوط یہ خط کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ خط کی جمع خطوط ہے۔ دیکھیے کس نے اس کا سلسلہ شروع کیا اردو کے اندر؟ میر تقی مین، خواجہ میر درد، مرزا غالب، داغ دہلوی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو کے اندر خط کا سلسلہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے
غالب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی، آگرہ، فیض آباد، رامپور۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی آگرہ میں غالب کی پیدائش ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ شہباز کس اخبار کے مدیر تھے؟ الہلال، البلاغ، دارالسلطنت، صدق جدید۔ تو سوال نمبر 25 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، دارالسلطنت کے مدیر تھے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سوال نمبر 26 ہے آپ کو، مہدی افادی کے ذہن پر کس ادبی تحریک کا اثر تھا؟ مہدی افادی کے ذہن پر کس ادبی تحریک کا اثر تھا؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ان میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی رومانی تحریک کا اثر تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 27 ہے آپ کو، بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ بیدی کا پورا نام کیا تھا؟ خشونت سنگھ، راجندر سنگھ، بلونا سنگھ، امریندر، ہے نا، امریند سنگھ، ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی راجندر سنگھ۔ آگے دیکھیے، مضمون ریا کے مصنف کون ہے؟ منٹو پریم چند، سر سید احمد خان منٹو۔ مضمون ریا کے جو مصنف ہے وہ آپ کو سر سید احمد خان ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 29 ہے، شامل نصاب نظم مناظر قدرت چک بست کی کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ فطری شاعری، تاریخی شاعری، رومانی شاعری، صوفیانہ شاعری۔ سوال نمبر 29 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی فطری شاعری کا بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے عیسیٰ خیل کہاں واقع ہے؟ عیسیٰ خیل کہاں واقع ہے؟ پاکستان، شری لنکا، ہے نا، ہندوستان، بنگلہ دیش۔ عیسیٰ خیل جو ہے یہ آپ کو پاکستان کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر واقع، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جگناتھ آزاد تقسیم ملک کے بعد دہلی کب گئے؟ 1948، 1947، 1949، 1950۔ سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی کہلائے گا، یعنی 1947 عیسوی میں تقسیم ملک کے بعد دہلی آ گئے۔ ٹھیک ہے، پرویز شاہدی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ہم نوجواں ہیں، انڈیا گیٹ، مناظر قدرت، خراج ڈنر۔ سوال نمبر 32 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی ہم نوجواں ہیں، کیا ہو جائے گا؟ ہم نوجواں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اختر الایمان، پرویز شاہدی، ندا فاضلی، محمد جعفری۔ تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ؟ سوال نمبر 33 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی پرویز شاہدی کا یہ شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو نظم بہت آسان تھی پہلے کے شاعر کون؟ چک بست، جگناتھ آزاد، پرویز شاہدی، ندا فاضلی۔ تو سوال نمبر 34 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ندا فاضلی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ جے پور، دہلی، گوالیار، لکھنؤ۔ تو ندا فاضلی پیدا ہوئے ہیں آپ کو گوالیار میں۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ گوالیار، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو نظم بجلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، کوئی نہیں۔ نظم بجلی کا کھمبا جو ہے یہ ایک آزاد نظم ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ہندوستان، ایران، پاکستان، اور کیا آپ کو بنگلہ دیش، ہے نا۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی پاکستان سے سید محمد جعفری کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 38 ہے، درجہ ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ رمز عظیم آبادی، سید محمد جعفری، بیک الوسطائی، زبیر رضوی۔ مزاح کے شاعر کون ہیں بتانا ہے۔ سوال نمبر 38 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی سید محمد جعفری ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو لفظ مرثیہ کس زبان سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ یعنی لیا گیا، کس زبان سے لیا گیا؟ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی۔ تو سوال نمبر 39 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، یعنی عربی، عربی زبان سے لیا گیا۔ رسا، ہے نا، رسا سے رسیت اور اسی سے مرثیہ مرثیہ۔ ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 40 ہے، مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ غالب، میر تقی میر، اکبر الہ آبادی، اقبال۔ مرزا نوشا جو ہے یہ غالب کا لقب ہے۔ کیا ہے؟ غالب کا لقب ہے۔
اس کے بعد ہے کہ شامل نصاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا ہے؟ ذاکر، ناصر، عارف اور راشد۔ تو انہوں نے مرثیہ جو لکھا ہے غالب نے وہ عارف کے موت پر لکھا ہے۔ کس کے موت پر لکھا ہے؟ عارف کے موت پر۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سراپا، رجز اور جنگ کس صنف کے اجزاء ہیں؟ قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو زر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ اور مسدس۔ زر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ سوال نمبر 43 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی مثنوی سے، صنف مثنوی سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو اردو کی پہلی مثنوی کا کیا نام ہے؟ بہت مشہور سوال ہے، سر البیان، زر عشق، فریب عشق، قدم راؤ، پیدم راؤ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی قدم راؤ، پیدم راؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ سوال نمبر 45 ہے، مثنوی کی زبان کے توسط سے اردو میں شامل ہوئی ہے؟ عربی، ہندی، فارسی، ترکی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر 45 کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی فارسی کے توسط سے مثنوی شامل ہوئی ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے، شوق لکھنوی کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی، ممبئی، لکھنؤ اور بدایو۔ دیکھیے شوق لکھنوی کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو نسیم کے مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ سر البیان، گلزار نسیم، سوز عشق، نظیر الملوک۔ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام ہے آپ کو گلزار نسیم۔ کیا نام ہے؟ گلزار نسیم ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 48 ہے، بقاولی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملوک، زین الملوک، عین الملوک، نظیر الملوک۔ بقاولی کا محبوب کون تھا؟ تو اس کا جو محبوب تھا وہ تھا آپ کو تاج الملوک۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 49 ہے، مصحفی کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ اکبر پور، جہانگیر پور، شاہ جہاں پور، حمیر پور۔ تو دیکھیے مصحفی کے جو والد تھے وہ آپ کو اکبر پور کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ اکبر پور کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 50 ہے، مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون ہیں؟ شوق لکھنوی، دایا شنکر نسیم، غلام حمدانی مصحفی، میر تقی میر۔ سوال نمبر 50 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی غلام حمدانی مصحفی جذبہ عشق کے شاعر ہے، جو کہ ایک مثنوی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 51، کیا ہے؟ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، نظم، مثنوی۔ سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر بہت مشہور ہے، قصیدہ ہے نا۔ کیا ہے؟ غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ تو غزل سے ماخوذ ہے، یعنی غزل سے قصیدہ سے لیا گیا، غزل نہیں بلکہ قصیدہ سے لیا گیا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون ہے؟ مومن، داغ دہلوی، آتش، راسخ عظیم آبادی۔ سوال نمبر 52 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی داغ دہلوی۔ اور ان کے فارسی یعنی مبارک کے فارسی کے جو استاد ہیں وہ عبدالحمید پریشاہ ہیں، جن کا پورا نام حکیم عبدالحمید پریشاہ ہے، یاد رکھیے گا وہ بھی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 53 ہے، احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی، اسلام آباد، پشاور، راول پنڈی۔ سوال نمبر 53 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، پشاور۔ پشاور کہاں ہے؟ یہ بھی آپ کو پاکستان بھی ہے، پاکستان میں ہے۔ کراچی بھی پاکستان میں، اسلام آباد بھی، اور راول پنڈی، یہ سب کے سب پاکستان کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو وفات سے چند ماہ قبل کون دربھنگا کے ایک مشاعرے میں شامل ہوئے تھے؟ احمد فراز، حسن نعیم، پروین شاکر، عرفان صدیقی۔ یہ بھی بہت مشہور و معروف سوال ہے، پوچھا بھی جاتا ہے۔ سوال نمبر 54 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی احمد فراز جو ہے اپنے انتقال سے چند مہینہ پہلے دربھنگا کے ایک مشاعرے میں شامل ہوئے تھے، یعنی تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 55 ہے، پروین شاکر کس تحریک سے وابستہ تھی؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، نسائی تحریک، رومانی تحریک۔ تو سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، نسائی تحریک سے وابستہ تھی، یعنی جڑی ہوئی تھی کون؟ پروین شاکر۔ اس کے بعد دیکھیے، عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی، غفران احمد صدیقی، عمران احمد صدیقی، فرقان احمد صدیقی۔ عرفان صدیقی کا اصل نام تھا عرفان احمد صدیقی۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 56 کا۔ اس کے بعد ہے آپ کو دوہے کے ہر مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ دوہے کے ہر مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ سکتہ، وقفہ، ختمہ، طویل وقفہ۔
سکتا نہیں بلکہ وقفہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وقفہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 57 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی وقفہ۔ اس کے بعد آپ کو سچائیاں ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ اخلاقی، بچوں سے متعلق، مذہبی، سیاسی۔ تو سچائیاں جو ہے یہ بچوں سے متعلق مجموعہ ہے، جس کو لکھا ہے کس نے؟ ظفر گورکھپوری نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 59 ہے۔ سلام متلی نے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ 14 سال، 15 سال، 16 سال، 20 سال۔ سلام متلی شاعری نے کتنے سال کی عمر میں شعر و شاعری شروع کی؟ سوال نمبر 59۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 14 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد ہے شاعر نے شامل انصاف گیت میں کس ندی کا تذکرہ کیا ہے؟ جمنا، گنگا، گومتی اور گھاگھرا۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے، یعنی جمنا کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 61 ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی بہت مشہور و معروف سوال ہے۔ کس دبستان کا تعلق بہار سے؟ دبستان دہلی، دبستان دکن، دبستان لکھنؤ، دبستان عظیم آباد۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی دبستان عظیم آباد ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو شاردا گوپی ناتھ کون تھی؟ دیکھیے ملازم ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی بیوی تھی۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 63 ہے۔ واترک کے کنارے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اسلم مرزا، مظہور حق علوی، جیلانی بانو، شافی قدوئی۔ سوال نمبر 63 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی مظہور حق علوی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو کنڑ زبان کس ریاست میں بولی جاتی ہے، یعنی کس اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے؟ تمل ناڈو، اڑیسہ، کرناٹک، تلنگانہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی کرناٹک میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 65 ہے۔ افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شافی قدوئی، اسلم مرزا، جیلانی بانو، زاہدہ زیدی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی شافی قدوئی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ترادوئی خالی صندوق کہاں سے لائی تھی؟ قبرستان سے، آرام مشین سے، شمشان گھاٹ سے، اسپتال سے۔ سوال نمبر 66 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہے، یعنی شمشان گھاٹ سے ترادوئی خالی صندوق لائی تھی۔ اس کے بعد آپ کو کیا ہے؟ افسانہ انگریزیہ بابو میں کس ریلوے اسٹیشن کا ذکر ہے؟ جھنجھار پور، نرملی، گھوگھریا اور اس کے بعد ہے شکری۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو سوال نمبر 67 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی گھوگھر ڈی۔ اس کے بعد ہے نظم دیے کا تعلق کس زبان سے؟ گجراتی، پنجابی، مراٹھی، اڑیا۔ تو سوال نمبر 68 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی مراٹھی زبان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 69 ہے۔ سیتا کانت مہاپاترا کا تعلق کس زبان سے؟ اڑیا، تیلگو، اردو اور ملیالم۔ سوال نمبر 69 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی اڑیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سشیندر شرما کی زبان کے شاعر ہے؟ تیلگو، کنڑ، اردو، ملیالم۔ سوال نمبر 70 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی تیلگو زبان کے شاعر کون؟ سشیندر شرما۔ اس کے بعد ہے یہاں سے دیکھیے آپ کو اردو گرامر کے سوالات ہیں جو کہ بہت مشہور و معروف ہے۔ آپ کو غور سے بس دیکھتے چلنا ہے۔ کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں؟ حال، ماضی، مضارع، مستقبل۔ ہر ایک کی مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حال جس کی مثال ہے ہم کھا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی موجودہ زمانے میں جو کام کیا جاتا ہے اس کو حال میں مانا جاتا ہے۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، اور مضارع دو زمانہ دیتا ہے، ایک حال کا، ایک مستقبل کا۔ جیسے وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ جاتا ہے یہ حال کی مثال، اور جائے گا یہ آپ کو مستقبل کی مثال۔ لیکن یہ دونوں مثال ماضی کے اندر یعنی مضارع کے اندر آتا ہے۔ کس کے اندر آتا ہے؟ مضارع کے اندر آتا ہے، اور مستقبل صرف ایک زمانہ دیتا ہے یعنی آئندہ آنے والا زمانہ۔ سوال کیا ہے؟ کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف مضارع کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے آپ کو سوال نمبر 72 ہے جو کہ بہت مشہور ہے۔ محمد لفظ کون ہے جس کا معنی ہو، جس کا معنی نہیں ہو، جس کا معنی آسان ہو، جس کا معنی مشکل ہو؟ جس کا معنی نہیں ہو اس کو کہا جاتا ہے محمل، کہا جاتا ہے، بیکار لفظ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دے دیتے ہیں آپ کو، ہم لوگ کہتے ہیں پانی، وانی۔ تو پانی یہ آپ کو موضوع لفظ ہے، اور وانی جو ہے یہ محمل لفظ ہے، بیکار لفظ، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو لڑکے محنت سے کامیاب ہوتے ہیں، اس جملے میں حرف کون سا ہے؟ محنت کامیاب لڑکا سے۔
देखिए से जो है ये आपको हर्फ है, हर्फ हमेशा इसम और फेल का मुहताज होता है और हर्फ के ज़रिए जुमले के अंदर खूबसूरती भी पैदा होती है। लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं। इस जुमले में हर्फ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी से। माजी के जिस फेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? माजी ना तमाम, मुतलक, करीब, बैद। देखिए माजी की 6 किस्में हमें मालूम है। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। माजी एहतमाली का दूसरा नाम माजी शक्किया है ना, याद रखिएगा। और माजी ना तमाम का दूसरा नाम है माजी इस्तिमरारी, याद रखिएगा। तो माजी के जिस फेल में काम जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माजी ना तमाम। जैसे वो जाता था, वो खाता था, काम जारी है इसके अंदर। आगे देखिए सवाल नंबर 75 है आपको, गुलाम का मुअन्नस कौन है? बच्चा, बच्ची, लौंडी, लड़का। गुलाम का मुअन्नस आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लौंडी हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें जमा की मिसाल क्या है? भेड़, टोपियाँ, कापी, अखतूत। तो सवाल नंबर 76 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी टोपियाँ। क्या हो जाएगा? टोपियाँ जो है यह आपको जमा की मिसाल है। आगे देखिए, आगे आपको फूले ना समाने का मतलब क्या है? बहुत खुश होना, फूल पिरोना, फूल खरीदना, फूल जैसी चीज़। फूले ना समाने का मतलब है बहुत खुश होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 78 है आपको। क्या है सवाल नंबर 78? सवाल नंबर 78 है आपको जी, जुमले में था किसकी अलामत है? जुमले में था किसकी अलामत है? माजी बैद, माजी करीब, माजी मुतलक, माजी एहतमाली। तो जुमले में जो था जो है यह आपको बैद की मिसाल है। किसकी बैद मिसाल है? माजी बैद की। इसके बाद इनमें 9 में किसकी बात होती है? लफ्ज़ किसकी बात होती है? लफ्ज़, जुमले, हरूफ और अस्मा। सवाल नंबर 79 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी है यानी जुमले है ना। इल्म नौ में किससे बहस की जाती है? तो जुमले से। इसके बाद देखिए मोहम्मद इकराम ने ख़त लिखा, इसमें लिखा क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, इनमें कोई नहीं। देखिए हर एक को समझ ले बआसानी। मोहम्मद इकराम ने ख़त लिखा, लिखा क्या है? फ़ेल है। लिखने वाला कौन है? इकराम है, वो फ़ाइल हो जाएगा और ख़त क्या हो जाएगा? मफ़ूल हो जाएगा। तो इसमें लिखा क्या है? तो देखिए इसमें लिखा जो है ये आपको फ़ेल है। क्या है? फ़ेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हर्फ निदा की मिसाल कौन है? लड़कों, क्या, मगर, अलबत्ता। तो देखिए हर्फ निदा की जो मिसाल है आपको इसमें लड़कों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़कों से मुराद आदमी कहता है लड़कों यानी ए लड़कों। तो ए जो आया ना तो यही है आपको हर्फ निदा है ना। आगे देखिए इसके बाद है आपको इसमें आला की मिसाल कौन है? आड़ी, सराय, लड़का, नाला। इसमें आला जिसके ज़रिए औजार का इल्म हो। आड़ी क्या एक औजार है काटने के लिए है ना। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक मार देते हैं। इसके बाद है आपको लड़खड़ाहट क्या है? सवाल नंबर 83 लड़खड़ाहट क्या है? फ़ेल, मस्दर, हासिल, मस्दर, इसमें कैफियत। लड़खड़ाहट एक कैफियत का नाम है। किसका नाम है? कैफियत का नाम है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है। बचपना एक कैफियत है, बुढ़ापा होना एक कैफियत है, जवानी एक कैफियत है। आगे देखिए, आगे आपको सवाल नंबर 84 है। काशिफ ने ख़त लिखा, इसमें काशिफ क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, हर्फ। तो देखिए लिखा ये फ़ेल, लिखने वाला काशिफ वो फ़ाइल और ख़त हो गया मफ़ूल। तो काशिफ क्या हो जाएगा? आँख बंद करके जवाब दे दीजिए फ़ाइल पे। इसके बाद है आपको सवाल नंबर 85 है। अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फ़ेल है? माजी बैद, माजी मुतलक, माजी शकिया, माजी करीब। हम अभी बताए हैं कि माजी एहतमाली का दूसरा नाम है माजी शकिया और शक उसी के अंदर होता है जिसके अंदर आदमी ऐसे कहता है जैसे वो आ गया होगा, वो काम कर लिया होगा, वो चला गया होगा। इस जुमला में शक वाक़ है। तो अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फ़ेल है? तो ये माजी शकिया यानी माजी एहतमाली है। आगे देखिए सवाल नंबर 86 है। तखल्लुस की मिसाल कौन है? गालिब, खान बहादुर, शेर बिहार, अबुल हसन। तखल्लुस की मिसाल जो है आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए है यानी गालिब है। असदुल्ला खान गालिब में जो गालिब है ये तखल्लुस की मिसाल है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत मशहूर और मारूफ है, बार बार पूछा भी जाता है। इसके बाद तारीफ़ की ज़िद क्या है? तौहीन, तख़सीस, तनकीर, तौज़ीह। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है यानी तौहीन है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप सवाल नंबर 88 है। शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? हया, बेशरम, इज़्ज़त, वफ़ा। देखिए पहले हम मुतरादिफ की तारीफ़ को जानते हैं। मुतरादिफ उन अल्फाज को कहा जाता है या उसको कहा जाता है जिसके अल्फाज तो अलग अलग हो लेकिन माना एक जैसे हों।
شرم کے معنی بھی شرم اور حیا کے معنی بھی شرم. تو شرم کا مترادف لفظ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی حیا. ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شرم و حیا، اس کی ختم ہو گئی، شرم و حیا کو وہ دھو کر بیٹھ گیا، تو پتہ چلا یہ شرم و حیا دونوں کے معنی ایک ہے لیکن مترادفات میں سے آتا ہے، یعنی اس کے الفاظ الگ الگ ہیں. آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا کیا مطلب؟ بے پرواہ ہونا، کان میں دوا ڈالنا، نقصان پہنچانا، غرور کرنا. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی بے پرواہ ہونا. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 90 ہے، جسم کی جمع کیا ہوگی؟ بہت مشہور و معروف سوال ہے، جسیم، جسوم، جسام، اجسام. جسم کی جمع کیا ہوگا؟ تو جسم کی جمع آپ کو ہو جائے گا اجسام. آپشن نمبر ڈی پر آنکھ بند کر ٹک لگا دیں. اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے جملہ کس سے بنتا ہے؟ فعلوں سے، اسموں سے، حرفوں سے، لفظوں سے. تو دیکھیے جملہ کس سے بنتا ہے؟ جب لفظ رفتہ رفتہ جمع ہوتے ہیں، یعنی چند لفظ جمع ہوتے ہیں تو جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر ڈی پر ٹک لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ہے واو مجہول کی مثال کو نہ مور، درخواست، خواب، حور. تو دیکھیے مور جو ہے یہ آپ کو واو مجہول کی مثال ہے. معروف مجہول کو سمجھ لیں، واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جس کو کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے حور، خوب، ہے کہ نہیں؟ اور واو مجہول اس واو کو کہتے ہیں جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، جیسے مور. تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. آگے دیکھیے، آگے آپ کو رقم کی جمع کیا ہے؟ رقومات، رقائب، رقوم، راقم. رقم کی جمع رقوم. آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو کاشف آیا وہ کھانا کھایا میں، اس میں وہ کیا ہے؟ صفت، موصوف، ضمیر، حرف. دیکھیے وہ یہ واحد غائب کی ضمیر، وہ سب وہ لوگ یہ جمع غائب کی ضمیر، تو یہ واحد حاضر کی ضمیر، تم سب جمع حاضر کی ضمیر، اور میں واحد متکلم کی ضمیر، اور ہم سب جمع متکلم کی ضمیر. یاد رکھ لیجئے گا، یہ بار بار پوچھا جاتا ہے. کاشف آیا وہ کھانا کھایا، اس میں وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ آپ کو ضمیر ہے. کیا ہے؟ ضمیر ہے، جو آپ کو فاعل کی جگہ استعمال بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، ماضی نا تمام کی مثال کیا ہے؟ وہ گیا، وہ جا چکا ہے، وہ گیا تھا، وہ جاتا تھا. ابھی بات آئی کہ جس کے اندر لگاتار کام کا جاری رہنا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ماضی نا تمام. تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ بھی بتائیں. وہ جاتا تھا. آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر. درجہ ذیل میں مذکر کون ہے؟ ہاتھی، چھری، بجلی، سوئی. سوال نمبر 96 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی ہاتھی جو ہے یہ آپ کو مذکر ہے. اس کے بعد ہے آپ کو اعراب کسے کہتے ہیں؟ زیر کو، زبر کو، زیر کو، پیش کو، زبر زیر پیش کو. دیکھیے سوال نمبر 97 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا. زبر زیر پیش کو اعراب کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہے آنچ آنا کا معنی بتائیے. جل جانا، جھلس جانا، نقصان پہنچانا، آگ لگنا. تو سوال نمبر 98 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی نقصان پہنچانا. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 99 ہے پٹنا کیا ہے؟ اس میں جامد، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ. ڈی میں اے اور سی دونوں. ہم لوگوں نے تعریف پڑھا تھا اس میں معرفہ کی. کیا تعریف پڑھا تھا اس میں معرفہ کی؟ کہ اس میں معرفہ وہ اس میں جو کسی خاص جگہ، خاص شخص اور خاص چیز کو بتلائے. تو پٹنہ کیا ہے؟ خاص جگہ کی مثال ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے پٹنہ اس میں جامد بھی ہے، اس طریقے سے کہ پٹنہ سے کوئی فعل نہیں بن سکتا، نہ اپنے سے کسی کو بننے دے گا، نہ یہ کسی سے بنے گا. ٹھیک ہے، تو پٹنہ اس میں جامد بھی ہے، اس میں معرفہ بھی ہے، اس لیے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہوگا، یعنی ہے نا اے اور سی دونوں. ڈی میں کیا لکھا ہو؟ اے اور سی دونوں، یعنی اس میں جامد اور اس میں معرفہ دونوں کہلائے گا. آگے دیکھیے، میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ سوالیہ، خبریہ، استعجابیہ، امریہ. میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ یہ بہت مشہور سوال ہے، یہ آپ کو امریہ ہے. کیا ہے؟ امریہ یعنی حکم دینے والا جملہ ہے. تو آپشن نمبر ڈی پر ٹک لگا لیں. اللہ کے فضل و کرم سے 100 سوالات پر مشتمل آج کا یہ کلاس تھا، جو ریویژن کلاس تھا، بہت اچھے انداز میں ختم کو پہنچا. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے. اور اس کا جو لنک ہے اسی ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ہے، آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں. تو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. فقط والسلام.